ناظرین، 5 اگست پاکستان اور دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 2019 میں بھارت کے مقبوضہ جموں اور کشمیر سے آئینی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے کی یاد دلاتا ہے۔ آخر 5 اگست کو ایسا کیا ہوا تھا جس نے جنوبی ایشیا کی سیاست بدل کر رکھ دی؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 5 اگست 2019 بھارتی حکومت کا کشمیریوں کے حقوق پر ایک اور شب خون۔ آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی۔ فیصلے کے تحت ریاست کو 2 وفاقی اکائیوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر کے سخت پابندیوں کا نفاذ کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت مقبوضہ کشمیر کا اپنا آئین، الگ جھنڈا اور داخلی معاملات میں خصوصی اختیارات شامل تھے، جبکہ آرٹیکل 35A مقامی آبادی کو خصوصی حقوق فراہم کرتا تھا۔ فیصلے کے خلاف ہونے والے عوامی احتجاج کو کچلنے کے لیے 5 اگست 2019 کے فیصلے کے فوراً بعد مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر کے کشمیریوں پر مظالم بڑھا دیے گئے، مواصلاتی نظام معطل اور ہزاروں اضافی فوجی تعینات کیے گئے۔ متعدد کشمیری سیاسی رہنماؤں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتجاجاً سفارتی تعلقات محدود کر دیے اور تمام عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر سال 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر مناتا ہے۔ 5 اگست 2026 کو بھارت کے اس استحصالی اقدام کو 7 برس مکمل ہو گئے۔ کشمیری جماعتیں اور پاکستان بھارتی موقف کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کی مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی 5 اگست کے موقع پر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے 2023 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے فیصلے کو برقرار رکھا، تاہم پاکستان مسلسل اس معاملے کو اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں میں اٹھا رہا ہے۔ تقسیم ہند کو 78 سال گزرنے کے باوجود کشمیر اب تک جنوبی ایشیا کا سب سے پیچیدہ اور حساس تنازع بنا ہوا ہے۔ الحمرا میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے تصویری نمائش کا اہتمام، مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف ایک دن تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل عزم ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سے بتائیے سامیہ۔ آج بالکل کشمیر صرف ایک تاریخ نہیں، آج کا دن جو ہے وہ 5 اگست کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا سکے، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ یاد کیا جا سکے۔ میں اس وقت الحمرا آرٹ کونسل میں موجود ہوں اور یہاں پر تصویری نمائش کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر تصویر جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ یہاں پر ظلم کی جو ہے وہ کہانی سنا رہی ہے تصویریں، یہاں پر شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عالمی برادری میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، ہم اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کو جو ہے وہ تن تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو جو ہے وہ آج یاد کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری میں یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ 5 اگست کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن مودی نے کشمیریوں سے ان کا حق چھینا۔ کشمیر میں ہزاروں لوگ گمنام ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کی تقریب میں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی جانب سے خطاب میں مزید کیا کہنا تھا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ میں اپنی بات سٹارٹ کرتا ہوں آج 5 اگست کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل۔ ہمیں 14 اگست کو آزادی نصیب ہوئی، آج 5 اگست دل دکھتا ہے کہ 2019 میں جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا ہمارے کشمیری بھائیوں کے پاس، وہ مودی حکومت نے نہ صرف چھینا بلکہ وہ قربانیاں جس کا بھی ذکر میرے بھائی انجینئر مشتاق صاحب بڑے جذباتی انداز میں کر رہے تھے، وہ قربانیاں جس میں پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، لاکھوں لوگوں کی شہادت، نوجوانوں کی شہادت، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عصمتیں تار تار ہوئی، ہمارے لاکھوں نوجوان ان کو معذور کر دیا گیا، جو شہادت سے بھی ایک اگلا درجہ ہے کہ انسان جب شہادت نوش کرتا ہے تو ہر ایک مسلمان میں جذبہ ایمانیت ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ یوم استحصال کشمیر پر کمشنر نعمان یوسف اور ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی قیادت میں ریلی،
ضلعی انتظامیہ کے افسران و عملہ، سول سوسائٹی اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی شرکت۔ کمشنر نعمان یوسف بولے، 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام پر عالمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کے دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے کہا، 5 اگست کشمیری حقوق پر ایک غاصبانہ حملہ تھا، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر کمشنر نعمان یوسف اور ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی قیادت میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے افسران اور عملہ، سول سوسائٹی، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھی شرکت کی ہے۔ کمشنر نعمان یوسف بولے، 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام پر عالمی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یوم استحصال کشمیر پر پنجاب سوشل سیکورٹی ہیڈ آفس میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی خرل اور وائس کمشنر توقیر الیاس چیمہ نے بھی شرکت کی ہے۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کے لیے واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بتاتے چلیں کہ یوم استحصال کشمیر پر پنجاب سوشل سیکورٹی ہیڈ آفس میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی کھرل اور وائس کمشنر توقیر الیاس چیمہ کی شرکت۔ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام، ملکی سلامتی، ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ 5 اگست انسانی حقوق کی پامالی کی المناک یاد ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہتے ہیں، بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام پر مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری امن، انصاف اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ عالمی برادری خاموشی ترک کرے۔ مذہب، نسل اور عقیدے سے بالا تر ہو کر ہر انسان کو آزادی اور بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 5 اگست انسانی حقوق کی پامالی کی المناک یاد ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہتے ہیں، بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام پر مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری امن، انصاف اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ عالمی برادری خاموشی ترک کرے۔ مذہب، نسل اور عقیدے سے بالاتر ہو کر ہر انسان کو آزادی اور بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ میں یوم استحصال کشمیر پر تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کیے، پلے کارڈز اور کشمیری پرچم اٹھا کر کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے ہیں۔ پرنسپل عبدالواحد نے اپنے خطاب میں کہا، تمام پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ شرکاء نے کشمیری عوام کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، بتائیے گا۔ بالکل، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ میں لاہور میں یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا گیا۔ خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے ملی نغمے پیش کرتے وطن سے محبت کے جذبات کو اجاگر کیا۔ طلباء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی میں طلباء نے پلے کارڈ اور کشمیری پرچم اٹھا رکھا تھا۔ ریلی کے طلباء نے کشمیری عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ پرنسپل عبدالواحد نے طلباء سے یوم استحصال کشمیر کی اہمیت پر خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کے جدوجہد میں آزادی حمایت جاری رکھیں گے۔ تقریب میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ طلباء کے مسئلہ کشمیر کی تاریخی اور اہمیت سے آگاہ بھی کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ عاطف۔